بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی وہ نماز، ڈونٹ مس دا نماز، کل کی پہلی نماز ہے، دن میں کبھی بھی پڑھو، آفٹر فجر پڑے، یو کین ریسائٹ دیٹ نماز، پہلی کی نماز، اس لیے کہ یہ نماز کا راوی ہے، اس نماز ہمارے پاس آئی کیسے، کون راوی ہے؟ امام محمد تقی جواد علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، کاظمین جل جوادین، نوے امام کہ جن کا نام محمد ہے، جن کے القاب کئی، تقی ہے، ہادی اور جواد سب سے زیادہ مشہور لقب ہے۔ جواد کے معنی بے مانگے عطا کرے، جو صفت اللہ کی ہے وہ صفت اس امام کے، ہر امام کے لیے نہیں صرف اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر تم حلال رزق میں برکت چاہتے، برکت کیا؟ مثال کے طور پہ آپ 100,000 آپ کی سیلری ہے اور آپ چاہتے ہیں 1 ملین کی برکت ہو، مثال دے رہا، وہ تو کم بول رہا ہوں، تو اتنی برکت ہو، 100 روپے ہے 1,000 کی برکت ہوتی، 1 لاکھ کی برکت ہو سکتی۔ برکت کے لیے ہر دن 100 مرتبہ صلوات پڑھ کر نوے امام کو ہدیہ کرو، میکسیمم جتنی دفعہ پڑھ سکتے پڑھو، پڑھ کے نوے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو ہدیہ کرو اور بولو مولا یہ آپ کو میں ہدیہ کر رہا اور آپ میرے رزق میں اور سب کے رزق میں برکت، عجیب برکت ہوتی، یعنی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ برکت کیا ہوتی۔ آخری زمانے میں جو سب سے زیادہ پرابلم ہے نا، وہ برکت ہی کا تو پرابلم ہے کہ آپ کما رہے 100,000 لیکن اینڈ آف دی منتھ سارے ختم ہو جائے، پیسے میں برکت ہی نہیں۔ اگر تم برکت چاہتے تو اس امام کا، تو کل کی صبح کی جو نماز ہے یہ نوے امام کی طرف سے، میں نوے امام پہ نہیں پڑھ رہا، آپ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو پڑھنا ہے، اور کل کے لیے تو بہت امپورٹنٹ۔ دوستو یہ نماز ویری ویری سمپل نماز، نوے امام نے کی طرف سے ہمارے پاس یہ گفٹ آیا، یہ نماز اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے آپ ہدیہ کرو، اس نماز پڑھ کے اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے بولو کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے، وکیل فیملی اور جتنے مرحومین ہیں جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گیا، اللہ ان کو یہ ثواب پہنچے، سب کے لیے دعا کرنا۔ ویری سمپل نماز، 2 رکعت نیت کرو کہ نماز پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں پہلی ذیلحج، اول ذیلحج کی پہلی ذیلحج، جس سے نو پرابلم، میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں پہلی ذیلحج کی قربتاً للہ، ویری سمپل، اتنا ہے 2 رکعت نماز۔ پہلی رکعت میں میرے نوے امام کہتے ہیں کہ 1 دفعہ الحمد پڑھو، 30 ٹائمز سورہ خلق پڑھو، اس لیے کہ امام تو بہتر جانتا تھا اپنے علم امامت سے کہ وہ سال جس سال میں نے مولانا نماز پڑھی تھی وہ مہینہ 29 کا ہے یا 30 کا ہے، وہ تو امام جانتے تھے، لیکن ہمارے پاس علماء یہ بولتے کہ تم احتیاط کی طور، ابھی ہم کو نہیں معلوم کہ ذیلحج کا مہینہ 30 کا ہوگا یا 29 کا ہوگا، ہر دن کا اس میں آپ کا پروٹیکشن ہے۔ یہ اتنا بڑا دن آنے والا ہے، کمنگ فرائیڈے، اس سے بڑا کوئی دن نہیں، پلیز اپنے سارے مرحومین کو بخشوانے کا دن ہے۔ تم چاہتے کہ اپنے مرحومین کی ڈیسٹینی بدلے، تم اگر یہ چاہتے کہ تمہارے ماں اور تمہارے باپ کے درجات بلند کر، تم یہ پلیز میرے جملے غور سے سنو، اگر تم یہ چاہتے کہ تمہاری ماں اور باپ کے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے تو وہ ایک دن رکھا جائے۔ اس دن کے بارے میں کہا کہ اگر پانی کے قطرے ڈراپس آف واٹر کے برابر بھی اگر تمہارے گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ کون سا دن؟ کمنگ فرائیڈے، روز عرفہ، یہ بہترین دن ہے۔ میں وکیل فیملی کو بھی بول رہا، سارے مومنین و مومنات کو بول رہا، جو میری مجلس سن رہی ہے کہ سنو، یہ دن تمہارے ماں باپ کے لیے جو مر گئے ان کے لیے اور زندہ جو ہیں ان کے لیے، ہمارے لیے اور جو مر گئے اس کے لیے۔ میرا پورا کلپ آنے والا ہے انشاءاللہ روز عرفہ کے بارے میں کہ واٹ یو ڈو آن روز عرفہ۔ آج میں ڈیٹیل میں تو نہیں جا رہا، میں خالی ایک میسیج دے رہا کہ اپنے والدین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے میسیج دے رہا، وہ کلپ آئے تو سن لینا انشاءاللہ، 2-3 دن میں انشاءاللہ وہ کلپ آ جائے گا، تو آپ اس وقت سننا، ایک 10-12 منٹ کا کلپ ہوگا روز عرفہ کے بارے میں۔ تو روز عرفہ رکھا اس لیے گیا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، اس سے بڑا کوئی دن۔ اب سوچو کل اس سے اندازہ لگا لو کہ شب قدر 23-22 رمضان کی رات میں جو آپ نے اعمال کیے، جو 22 رمضان کی رات میں اعمال کیے، میرے جملے نہیں، عابد بلرامی کے جملے نہیں، معصوم امام کے جملے۔ معصوم امام کہتے کہ جس کے گناہ شب قدر میں معاف نہیں ہوتے، اللہ اس کو ویٹ کرنا پڑے گا روز عرفہ تک، اور اللہ اس کے روز عرفہ میں گناہ معاف کرے گا۔ کتنا بڑا دن ہے!
تو یہ صرف زندوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی، یہ صرف زندہ کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی. تو آپ کے لیے، ہر آدمی کے لیے بہترین چانس ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو اس دن بخشوا دیں. اور جمعے کا دن ہے، ویری گڈ، فرائیڈے کا دن ہے، اس دن تم اعمال ایسے کرنا، اس دن کی وہ 2-4 رکعت نماز 50 سورہ خل کے ساتھ پڑھو. اس دن زیارت امام حسین ضرور پڑھنا. اور جو بھی عمل کر رہے ہیں، جب عرفے کا دن کے آپ کو معلوم ہے کہ ماشاءاللہ کربلا مولا کی 3 زیارت مخصوص ہے. ایک 40 کی زیارت مخصوص ہے کربلا کی، نیمہ شعبان یعنی 14 شعبان کی رات میں کربلا مولا حسین کے روزے میں مخصوص ہے، اور روزے عرفہ. یہ 3 ڈیٹس ایسی ہیں کربلا مولا میں کہ اگر کوئی زیارت کو جاتا، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، زیارت کو جاتا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرے. مخصوص ہے کربلا کی، یہ مخصوصی کربلا کی عرفہ ہے، 40 ہے اور نیمہ شعبان ہے. تو جب اس دن جب آپ زیارت امام حسین پڑھنا، پلیز لسن پراپرلی، میرے لاسٹ ورڈز ہے، جب آپ زیارت امام حسین پڑھنا تو اس وقت زیارت امام حسین یہ بول کے پڑھنا. میں وکیل فیملی کو بھی بول رہا ہوں، سارے مومنین و مومنات کو بول رہا کہ جو میری مجلس اس وقت سن رہے، کہ آپ اس دن کی زیارت امام حسین جو پڑھنا تو یہ نیت کر کے پڑھنا کہ یہ on behalf of my parents, behalf of my مرحومین پڑھنا. دوستو کل 1 ذیلحج ہے، 1 ذیلحج سے پلیز غور سے سنو، 1 ذیلحج سے 9 ذیلحج تک یہ 9 دن ہے، یہ 9 دن ہے. پھر بول رہا یہ جسٹ 9 ڈیز ہے. یہ 9 ڈیز میں اب جو تم زیارت امام حسین ضرور پڑھنا، جو بھی زیارت امام وارثہ پڑھو یا عاشورہ پڑھو، تم یقین کرو if you really want to change your destiny، تو اور تمہاری بھی ڈیسٹنی بدلے، تمہارے ماں باپ کی ڈیسٹنی بھی بدلے، تمہارے ماں باپ کے اوپر بھی رحمت آئے اور سارے مرحومین پہ رحمت آئے. تو کل سے جو زیارت پڑھنا اس کو گفٹ کرنا جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام کو. جناب مسلم کی شہادت ہے، پہلا شہید کربلا کا، سفیر امام حسین ہے. تو تم 1 ذیلحج سے 9 ذیلحج تک جو بھی زیارت امام حسین پڑھنا، عاشورہ پڑھ رہے یا وارثہ پڑھ رہے، یہ دونوں زیارت کو نیت کرنا کہ میں یہ زیارت امام حسین پڑھ رہا، اور اپنی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، بھائی بہن سب کی طرف سے، سارے بیماروں کی طرف سے، سارے مرحومین کی طرف سے پڑھنے کے بعد بولنا کہ میں یہ زیارت کو گفٹ کر رہا 14 معصومین کو، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو، بی بی سکینہ کو. اس کے بعد بولنا کہ میں جناب مسلم ابن عقیل، سفیر امام حسین، مظلوم جناب مسلم ابن عقیل کو ہدیہ کر رہا. معمولی پرسنالٹی نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ ان جناب مسلم کی زیارت کے جملے اور مولا عباس کی زیارت کے جملے بالکل برابر ہے. امام حسین کے موسٹ ٹرسٹڈ پرسن تھے. مولا حسین نے جب آپ کو کوفہ بھیجا تھا تو لیٹر میں یہ لکھا تھا کوفیوں کے نام پہ کہ مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ایسا ہے جیسا تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی. آپ سوچو کتنا بڑا مقام ہے. مولا حسین کے فرسٹ کزن ہے، مولا حسین کے بردر ان لا ہے، آپ کی بھی جو وائف تھی وہ مولا مشکل کشا کی فاطمہ بنت امیر المومنین ہے. تو جناب مسلم ابن عقیل کے جو زیارت کے جملے، اسی طرح مولا عباس کی زیارت کے جملے ہیں، السلام علیکہ یا عبد الصالح والمطیع للہ ولرسول ولامیر المومنین ولحسن ولحسین یا افضل الشہداء. یہ میں نہیں بول رہا، یہ معصوم امام بول رہا کہ یہ مطیع للہ ہے، یہ عبد الصالح ہے. امام اگر کسی کو عبد الصالح بولے تو کیا سٹیٹس ہے؟ سفیر امام حسین مسلم ابن عقیل کو تم ہدیہ کرو. 9 دن کے بعد دیکھنا کہ عرفے کے دن جب تم یہ زیارت پڑھو گے، کل سے شروع کر کے 9 ذیلحج تک، you will see the change. you big blessing کا موقع آنے والا ہے عرفے کے دن کا. تو تم مسلم ابن عقیل کو ہدیہ کرو، ان کی بیوی فاطمہ بنت امیر المومنین کو، ان کی بیٹی فاطمہ رقیہ بنت مسلم ابن عقیل کو، اور ان کے دونوں بچے جناب محمد، جناب ابراہیم ابن مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام کو ہدیہ کر کے دینا. اور یہ ساری زیارت اپنے مرحوم ماں باپ کی طرف سے پڑھو، اپنے سارے مرحومین کی طرف سے پڑھو. اس کے بعد دیکھو کہ کتنا بڑا ثواب تم کو بھی ملے گا، تمہارے والدین کو بھی ملے گا. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد.